السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش اور آباد رکھے۔ محترم ناظرین، کسی نے کیا خوب لکھا ہے، آج میں اسی کو آپ کے سامنے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جس نے بھی لکھا ہے اچھا لکھا ہے۔ اس مضمون کا انہوں نے عنوان دیا ہے بہنا جگانے کا شکریہ۔ اس بہن کو کیا کہوں، سمیہ کی بیٹی کہوں یا زبیرہ کی لخت جگر، اسماء ذات النطقین کی بیٹی کہوں یا ام عمارہ کی نور نظر، صفیہ ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہوں یا خناسہ شاعرہ کی لذت نظر، زینب بنت سید الکونین کی بیٹی کہوں یا زینب ام المصائب کی نور نظر، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ الفاظ پیچھے رہ گئے، القاب کا دامن تنگ ہو گیا، قلم لکھنے سے قاصر ہوا، زبان سوکھی ہو گئی، دماغ نے معذرت کی، دل مسرت کی وجہ سے کنگ ہو گیا۔ اس فتنہ و فساد کے زمانے میں، اس یاس و ہراس کے دور میں، اس خوف و خطر کے ماحول میں تو نے کیا بہترین دیا جلا دیا، امید و آس کا دیا، ہمت و شجاعت کا دیا، صحابہ و صحابیات والی قوت کا دیا، خیر القرون جیسی بہادری کا دیا، اسلاف کی طرح جذبہ شہادت پیدا کرنے والا دیا، شیروں کو جگانے والا دیا، بھیڑیوں کو بھگانے والا دیا، کتوں کو ذلیل کرنے والا دیا، اللہ کے دشمنوں کو ذلیل کرنے والا دیا۔ غرض کے کیا لکھوں، کیا سپرد کرتاس کروں، تیری تکبیر سے آنکھیں بھگ گئی، دل خوشی سے رقص کرنے لگا، تیری عظمت کے سامنے بڑے بڑے چھوٹے ہو گئے، اپنا سراپا دھرتی کا بوجھ محسوس کرنے ہونے لگا۔ تکبیر کیا تھی، ایک رعد تھی جس نے باطل کا خرمن جلا دیا، ایک بجلی کا کرک تھی جس نے بھگوا گیدڑوں کی پول کھول دی، ایک غیبی آواز تھی جس نے دشمنوں کو زیر کر دیا، ایک سور تھی جس نے مسلم نوجوانوں کو ہلا دیا، ایک صدا تھی جس نے پوری امت کو بے چین کر دیا۔ میری بہنا، تیری جرات کو سلام، تیری تربیت کو سلام، تیرے ایمان و یقین پر سلام، تیرے جذبہ شہادت کو سلام۔ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤں جو تیری رفعت کو دیکھ سکے، بلندی کو ناپ سکے، تیری مقام و مرتبہ کا اندازہ کر سکے۔ تو نے وہ کر دیا جو بڑے بڑے القاب والے نہ کر سکے، جبہ و دستار والے نہ کر سکے، قائد و سالار نہ کر سکے، پابند صوم و صلات نہ کر سکے، ذکر و فکر میں مشغلہ رکھنے والے نہ کر سکے، مجھ جیسے نام نہاد علماء و زعماء نہ کر سکے، امت کے مصنوعی رہبر و لیڈر نہ کر سکے۔ بس تیرے لیے دل سے دعا ہے کہ خدا تجھے دونوں جہان میں سرخ روی عطا کرے، آمین، اور تجھ جیسی بیٹیاں امت کو مزید عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، یقیناً یہ تحریر ہمارے ایمان و یقین کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ اس بہن نے امت کے غیور مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا، حضرت سکینہ کی بہادری کی یاد دلا دی۔ بہرحال بہن مسکان نے امید کی کرن جلا دی، امت مسلمہ کو اپنی کھوئی ہوئی مقام حاصل کرنے کے لیے بیدار کیا اور ہمارے جذبہ ایمان کو روح پھونک دی۔ تمہارے اندر وہ جذبہ ایمانی ہے جس سے ہم خود اپنا مقام حاصل کر لیتے تھے، آج ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی ہے جس سے آج ہم ان گیدڑوں کو اپنا اوقات دکھا سکتے ہیں۔ اگر اس جذبہ ایمانی کے ساتھ کام کیا جائے تو کفر کی اندھیریوں میں ایمان کی روشنی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، پھر وہی ماحول بنایا جا سکتا ہے جو خواجہ غریب نواز نے بنایا تھا، جو قطب الدین بختیار کاکی نے بنایا تھا، شیر شاہ سوری نے بنایا تھا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت بنایا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جذبہ ایمانی میں اور قوت ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو قومی انقلاب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.